Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. لگی کہ کوئی یہ قیدی یہاں آل رسول ہیں، وہ عیسائی کہہ کے گیا تھا۔ اب ہر جگہ پہ جب باتیں ہونے لگی یزید کے خلاف، سب لوگ گفتگو چیمیں گوئیاں کرنے لگے کہ یزید نے آل رسول کو قیدی بنا رکھا ہے۔ تو یزید نے کہا ان کو یہاں سے بھیج دو، واپس مدینے چلے جائیں، اب یہ میرے خلاف کچھ نہیں کر سکتے، یہ بیویاں ختم ہو چکی ہیں، ان کو قید کے اندر اتنی مسلسل سختیاں آئی ہیں کہ یہ میرے خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ میں آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے سوال کروں، اگر کسی دو گروہوں میں جنگ ہو، شرائط وہ رکھتا ہے جو جیتتا ہے، شرائط وہی رکھتا ہے جو جیتتا ہے۔ تو ایک مرتبہ یزید نے کہا میں آپ کو آزاد کرتا ہوں، امام سجاد نے کہا ہماری کچھ شرائط ہیں، شرائط پوری کر دے ہم واپس چلے جائیں گے۔ کہا کیا شرائط ہے؟ کہا پہلی شرط ہے شہداء کے سروں کو واپس کر دے، دوسری شرط یہ ہے کہ جو تبرکات لوٹے تھے تبرکات کو لوٹا دے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ ہمیں یہاں پہ رونے کے لیے ایک مکان دے دے، ہم اب تک کھل کے رو نہیں سکے ہیں۔ بس بھئی آپ پہ اور مجھ پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے، بیویوں کے گریے پہ بھی پابندی تھی۔ آج سنیں گے مصائب کو، بس بھئی چند ایک چراغ رہنے دیجئے گا، اب سنیں گے مصائب کو، یہ چراغ بجھا دیے گئے تاکہ کوئی رونے میں حیا نہ کرے، کوئی رونے میں شرم نہ کرے، لیکن پھر بھی کچھ دیر بعد یہ چراغ جلا دیے جائیں گے، ہمیشہ تاریکی نہیں رہے گی۔ ایک 3.5 برس کی بچی تھی، وہ ہمیشہ یہی سوال کرتی تھی، اماں دوبارہ کبھی چراغ بھی جلیں گے، کبھی روشنیاں بھی ہوں گی؟ بس بھئی ایک مرتبہ مکان دیا کہ آپ یہاں پہ گریہ کر سکتے ہیں، ساری بیویاں زمین پہ بیٹھی گریہ کر رہی تھی، روتی جاتی تھی، کوئی مصائب پڑھنے والا نہیں تھا۔ ایک بی بی آواز دیتی تھی واہ حسینہ، ساری بیویاں رونے لگتی تھی۔ جب خاموش ہوتی دوسری بی بی کہتی واہ عباسہ، پھر جب خاموش ہوتی کوئی بی بی کہتی واہ علی اکبرہ، پھر کوئی کہتی واہ علی اصغرہ، واہ قاسمہ، بس شہداء کے نام آتے تھے، مصائب ذہن میں آ جاتے تھے۔ کسی کا لاشا پامال ہوا ذہن میں آتا تھا، کسی کے چھوٹے سے لاشے کے گلے میں تیر لگنے کے مصائب ذہن میں آتے تھے۔ میں اب تفصیل میں نہیں جاؤں گا، تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں عزیزان گرامی۔ بس بھی ایک مرتبہ شہداء کے سروں سے متعلق کہا تھا نا امام سجاد نے، پہلے تبرکات واپس آ رہے تھے، پہلے تبرکات۔ ایک چادر تطہیر آئی، جناب زینب آگے بڑھی کہا لاؤ میری ماں کی چادر مجھے واپس کر دو۔ اتنے میں 2 چھوٹی چھوٹی بالیاں آئیں، ساری بیویوں نے جناب رباب کو دیکھا، سمجھ گئیں کہ بالیاں جس بی بی کی تھی اب وہ نہیں رہی، یہ بالیاں لائی گئیں، جناب رباب نے تڑپ کے بالیوں کو لیا، کہا جس کی بالیاں تھی اب وہ نہیں رہی۔ اتنے میں ایک آدمی ایک انگوٹھی لے کے آیا، امام سجاد سے جناب زینب نے پوچھا بیٹا سجاد یہ کس کی انگوٹھی ہے؟ کہا پھوپھی اماں میرے بابا کی انگوٹھی ہے۔ جب بجدل انگوٹھی اتار رہا تھا نا، انگوٹھی اتر نہیں رہی تھی، اس نے خنجر نکالا، انگلی کو کاٹو، اور انگوٹھی اتار کے لوٹ کے لے گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کوئی بخل نہ کرے، بلند آواز سے روئیے گا۔ امام سجاد کہتے ہیں میرے بابا پہ ایسے گریہ کرو جیسے ایک بوڑھی ماں جوان بیٹے پہ روتی ہے۔ بس بھئی تبرکات کے میں نے سارا چھوڑ دیا مضمون، بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ تبرکات آ چکے، اب ایک مرتبہ شہداء کے سر واپس آنے لگے۔ پہلا جو سر آیا بڑا ننھا سا سر تھا، جناب رباب نے اپنے برقعے کا دامن پھیلایا، کہا لاؤ علی اصغر کا سر مجھے دے دو۔ بی بی نے کچھ دیر سر لے کے گریہ کیا، پھر ایک سوال کیا علی اصغر اب مثلوں کا تنہر، بیٹا کیا تجھ جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ بیٹا اونٹوں کو نہر کیا جاتا ہے۔ اتنے میں ایک سر آیا جو بہت خوبصورت سر تھا، جناب لیلا نے کہا لاؤ علی اکبر کا سر مجھے دے دو۔ بی بی نے کہا علی اکبر تیرے بغیر جینا ماں کا بڑا مشکل ہے۔ اتنے میں ایک سر آیا، جناب ام فروہ آگے بڑھی، سر کو لینے کے بعد کہا قاسم جب آپ خیمے سے گئے تھے آپ کے چہرے پہ گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان نہیں تھے۔ بس بھئی سر آتے رہے۔ اتنے میں ایک سر آیا، اسے نیزے سے نہیں اتارا گیا تھا، اسے ایک تھیلے سے نکالا گیا تھا۔ جناب ام کلثوم آگے بڑھی، کہا لاؤ عباس کا سر مجھے دے دو۔
بس بھئی اتنے میں 2 سر اور آئے، 2 سر اور آئے. ساری بیویوں نے جناب زینب کو دیکھا. آپ کے ذہنوں میں مصائب ہے، میں نے اشارہ صرف کرنا تھا. جناب فضہ نے جب اس نے بار بار پوچھا، جناب فضہ نے کہا یہ 2 سر مجھے دے دو، میری آقا زادی کے بیٹے ہیں. کہا بی بی بیٹوں سے ودا تو کر لیجئے. کہا فضہ میں علی کی بیٹی ہوں، صدقہ دے کے واپس نہیں لیتی. بس بھئی ایک مرتبہ ایک ایسا سر آیا، ساری بیبیاں تعظیم میں کھڑی ہو گئیں. جناب زینب آگے بڑھی کہ اللہ میرے ماں جائے حسین کا سر، مجھے میرے بھائی کا سر دے دو. ساری بیبیوں نے حلقہ باندھا، بلند آواز سے گریہ کرنے لگی، ماتم کرتی جاتی تھی بیبیاں. بس بھئی ایک مرتبہ 3 دن تک بیویاں روتی رہیں، گریہ کرتی رہیں. امام سجاد نے اعلان کیا کہ پھوپھی اماں سب بیویوں سے کہتے ہیں کل صبح ہم مدینے واپس چلے جائیں گے. صبح نمودار ہوئی. میں نے 2 جگہ یہ مصائب پیش کیا، صرف یہ ایک جملہ پیش کر رہا ہوں وہاں اپنے مصائب سے. جیسے صبح نمودار ہوئی تو جناب زینب سے امام سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں بیویاں تیار ہیں؟ جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد سب بیویاں تیار ہیں، لیکن آپ کی ماں رباب کا کچھ پتہ نہیں ہے. نہ جانے رباب آج صبح سے کہاں چلی گئی ہیں. امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں مجھے پتا ہے میری ماں کہاں گئی ہے. بیویوں سے کہیں تیار ہو، راستے سے ماں کو لے لیں گے. جب چلے تو جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد یہ راستہ تو زندان کو جاتا ہے. کہا پھوپھی اماں میری ماں زندان کی ایک قبر سے ودا کرنے گئی ہے. جیسے ایک ماں بچے سے لپٹ کے روتی ہے نا، جناب رباب قبر سے لپٹی ہوئی تھی. بار بار کہتی تھی سکینہ تمہیں سب سے زیادہ شوق تھا مدینے جانے کا، بیٹی اٹھو ہم مدینے جا رہے ہیں. امام سجاد آگے بڑھے، ماں کا بازو تھاما. جناب زینب نے بازو پکڑا کر رباب جو چلے جاتے ہیں ان کے ساتھ دنیا سے نہیں چلے جاتے، رباب صبر کرو. بس بھئی اٹھی بیویاں چلیں. ایک مرتبہ جیسے دمشق سے قافلہ باہر آیا نا تو جناب زینب نے آواز دی بیٹا سجاد ذرا قافلے کو رکوا دیجئے. قافلہ رک گیا. بی بی نے ساری بیبیوں سے کہا، جناب زینب نے بیبیوں ذرا دوبارہ دمشق کا رخ کرنا. سب بیبیوں نے دمشق کا رخ کیا. جناب زینب نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا کہ بیبیوں گواہ رہنا، سکینہ میں چھوڑ کے جا رہی ہوں، بیٹی میں وعدہ کرتی ہوں میں واپس آؤں گی. بس بھئی سب بیبیاں تڑپنے لگی، رونے لگیں. امام سجاد نے قافلے کو دوبارہ چلا کر قافلے کو چلا دو. ایک ایسا مقام آیا کہ جہاں پہ جو قافلے کے ساتھ چل رہا تھا اس نے آواز دی کہ سید سجاد ہم ایک ایسے مقام پہ ہیں یہاں سے راستہ مدینے بھی جاتا ہے کربلا بھی جاتا ہے. بس کربلا کا نام سننا تھا. ساری بیبیاں تڑپنے لگیں کہ سجاد ہم لاشیں چھوڑ کے آئے تھے، ہمیں کچھ دیر کے لیے کربلا لے چلو، ہم قبروں کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. امام سجاد نے کہا ہمیں کربلا جانا ہے. کربلا چلنے لگے. جب راستے میں کربلا کا نام آیا ہر بیوی تڑپ رہی تھی. کسی کو اپنا شہید یاد آتا، کسی کو اپنا بچہ یاد آتا، کسی کو کوئی یاد آتا، کوئی بھائی کو یاد کر رہی تھی. ہر بیوی تڑپ رہی ہے. وہاں جناب جابر عطیہ رسول خدا کے صحابی کے ساتھ دونوں صحابی پہنچے. جیسے ہی پہنچے نا تو کربلا میں پہنچے. جناب جابر نابینا ہو چکے تھے. عطیہ سے اپنے غلام سے کہا کہ مجھے حسین کی قبر پہ لے چل. کہا قبور ہیں لیکن نام نہیں لکھے ہوئے، پہچانا نہیں جا رہا کون سی قبر کس کی ہے. تو جناب جابر نے آواز دی حسین میں جب بھی آپ سے ملنے آتا تھا مجھے گلے لگاتے تھے. اے حسین میں مدینے سے آیا ہوں، کچھ دیر کے لیے مجھے گلے لگا لیجئے. جناب جابر ابھی تڑپ ہی رہے تھے کہ اتنے میں جناب جابر کو محسوس ہوا کہ قافلے کے آنے کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے. بس بھئی 5 سے 7 منٹ کی زحمت دوں گا، زیادہ مصائب نہیں پڑھوں گا. آج تابوت ہے نا سید الشہداء کا، کوئی رونے میں بخل نہ کرے. آج جب تابوت پہ آپ پرسہ دیں گے نا تو 3 بیبیوں کو پرسہ دے دیے گا. جناب سیدہ کو کہے گا بی بی آپ کے بیٹے کی شہادت کا بڑا افسوس ہے.
बीबी लाशे के पामाल होने का बड़ा अफसोस है। दूसरी बीबी जनाब ज़ैनब कुबरा कहेगा, बीबी आपने अपने भाई को लाशे को पामाल होते देखा था, शिमर को खंजर चलाते देखा था। और तीसरी कौन सी बीबी है जिसे पुरसा देना है? तीसरी बीबी जो 3.5 बरस की बीबी, हुसैन के सीने पे सोने वाली बीबी। अजरकुम अल्लाह। भाई थक तो नहीं गए आप लोग? मुसलसल रोना बड़ा मुश्किल काम है आप मुसलसल रो रहे हैं ना, मुसलसल रोना जनाब ज़ैनब का काम है, ये मुसलसल रोना सैयद सज्जाद का काम। एक मर्तबा जाबिर ने जब आहट महसूस की कोई काफिला आ रहा है, फौरन अतिया से पूछा, कभी काफिला आ रहा है, काफिला किसका है? कि अगर ये मेरे मौला सज्जाद हुए मैं तुझे आजाद कर दूंगा। एक मर्तबा गुलाम ने पूछा, अपने मौला की कोई अलामत तो बताएं। कब मेरा मौला 23 बरस का जवान है, मेरा मौला बड़ा कदावर है, मेरे मौला की कमर बड़ी मजबूत है, मेरे मौला के बाजू बड़े मजबूत है। गुलाम ने दूर से देखा कि ये आपके मौला नहीं है। का क्यों? का इनकी दाढ़ी सफेद है, कमर झुकी हुई है। अजरकुम अल्लाह। बस भाई वहां से इमाम सज्जाद फुप्पियों के साथ चलते हुए आ रहे हैं। मैं एक सवाल करूं आपसे, जरा रुक जाइए। आपने देखा खुदा ना खास्ता अगर किसी घर में किसी बुजुर्ग का इंतकाल हो जाए तो सब जाते हैं, बेटों को पुरसा देते हैं। इमाम सज्जाद को किसी ने इमाम हुसैन का पुरसा नहीं दिया था। इमाम करबला के बाद से तड़प रहे थे, मुझे कोई गले लगाए, मुझे कोई मेरे बाबा का पुरसा दे। कोई कहे सज्जाद आप यतीम हो गए, आपकी फुप्पियों का पर्दा छिन गया, किसी ने गले नहीं लगाया था। जैसे ही इमाम सज्जाद की जनाब जाबिर पे निगाह पड़ी, खुद ही आगे बढ़े, जनाब जाबिर को गले से लगाया, जैसे कोई कई दिनों से किसी अपने को तलाश कर रहा हो। गले लगा के कहा, जाबिर हाँ होना कोतेला रिजाल होना। जाबिर इस सरजमीन पे हमारे मर्दों को ज़िबा किया गया। जाबिर मेरे बाबा के लाशे पे घोड़े दौड़ाए, जाबिर मेरी फुप्पियों के पर्दे छिने, मेरी छोटी बहन को तमाचे लगे, जाबिर मेरे गले में तोक था, हाथों में जंजीरें, पाँव में बेड़ियों, नबी की नवासियां शराबी के दरबार में गई। जनाब जाबिर तड़पने लगे, रोने लगे बुलंद आवाज से। जब बहुत रोए तो जनाब इमाम सज्जाद ने कहा, जाबिर मैं आपसे कहूंगा कुछ देर के लिए दूर चले जाइए। जनाब जाबिर ने कहा, मौला मैं तो नाबीना हूं, कुछ देख नहीं पाता, मैं कुछ नहीं देख सकता, अपनी फुप्पियों को बुला ले। मौला ने कहा, जाबिर आप देख नहीं सकते, सुन तो सकते, अभी मेरी फुप्पियां बयान करेंगी, कोई किसी कब्र पे गिरेगी, कोई किसी कब्र पे। जाबिर जरा दूर चले जाओ, मेरी फुप्पियां बयान करेंगी। बस भी आवाज आई जनाब ज़ैनब की, भैया मैं जब भी आती थी आप खड़े हो जाते थे, भैया मैं शाम से लुट के आई हूं, भैया कोई बीबी भी अच्छी हालत में नहीं, सब बीमार है, भैया मेरे पांव जख्मी है, भैया मुझे गले लगा लो। अजरकुम अल्लाह। बस भाई इमाम सज्जाद ने फुफ्फी का बाजू थामा। जब जनाब ज़ैनब ने पूछा, बेटा सज्जाद मुझे कुछ देर के लिए मेरे भाई की कब्र तो दिखा दो। इमाम सज्जाद आगे ले गए, जनाब ज़ैनब कब्र पे बैठ के रोने लगी। सारी बीबियां इमाम हुसैन की कब्र पे गिर गई, रोज़े से लिपट के सब रो रही थी। इमाम सज्जाद ने देखा अगर ऐसे बीबियां रोती रही ना तो रोते रोते कोई बीबी मर जाएगी। इमाम सज्जाद बढ़े, फुप्पी का बाजू थामा का, फुप्पी अम्मा बस कीजिए, सब बीबियां खड़ी हो जाएं। बस इमाम का हुक्म था, सब रुक गई। जैसे जनाब ज़ैनब खड़ी हुई, बीबी ने फौरन पूछा, बेटा सज्जाद ये मेरे भाई के साथ वाली कब्र किसकी है?
مولا سجاد نے کہا یہ میرے بھیا علی اکبر کی قبر ہے. ساری بیویاں دوبارہ جناب علی اکبر کی قبر پہ گر گئیں, تڑپ کے رونے لگی. پھر امام سجاد نے اٹھایا. پھر جناب زینب نے پوچھا یہ والا گنج شہداء میں یہ قبر کس کی؟ کہا یہ قاسم کی. پھر کہا یہ اون و محمد. سب کی قبریں بتاتے رہے. ایک مرتبہ جناب زینب نے تڑپ کے پوچھا بیٹا سجاد آپ نے ساری قبریں بتا دی لیکن میرے بھیا عباس کی قبر نہیں بتائے. امام سجاد نے کہا پھپھی اماں میرے چچا کا روضہ فرات کے کنارے ہے, میرے ساتھ چلے میں آپ کو چچا کی قبر پہ لے جاؤں. جیسے ہی بیویاں چلی جناب زینب نے بیویوں کا راستہ روک لیا. کہا بیویوں میرے بھیا عباس کو سب کچھ بتا دینا, بتا دینا ہمیں شرابی کے دربار لے گئے تھے, بتا دینا ہمیں تازیانے مارے گئے تھے, لیکن مت بتانا بیویوں میرے بھیا عباس کو مت بتانا, مت بتانا سکینہ شام میں رہ گئے, میرے بھائی کی غیرت برداشت نہیں کرے گی. بس بھئی تابوت برآمد ہونے والا ہے. اگر 2 منٹ کی زحمت دوں, اگر سب میری طرف دیکھیں گے تابوت آ گیا. بس بھئی 2 منٹ کی زحمت دے رہا ہوں, سب میری طرف دیکھیں گے تابوت آنے والا ہے. ابھی جب تابوت آئے گا نا وہ حسین جن کا تابوت نہیں اٹھا. امام سجاد جب دفنانے کے لیے کھڑے ہوئے لاشے پہ اتنے زخم تھے, مدینے کا رخ کیا, کہا نانا ذرا میری مدد کیجئے. پھر نجف کا رخ کیا, کہا دادا علی مرتضی میری مدد کرے. جنت البقیع کا رخ کیا ہے, چچا حسن مجتبیٰ مدد کیجئے. اگر دیکھ سکیں کٹے ہوئے گلے کے نیچے رسول عربی نے ہاتھ رکھے, ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے نیچے علی مرتضی نے ہاتھ رکھے, قدموں کے نیچے حسن مجتبیٰ نے. جب سب نے مل کے لاشا اٹھایا, امام سجاد قبر میں تھے. جب لاشا لینے لگے ایک بی بی کنارے کھڑی تھی, کہا سجاد ذرا آرام سے لاشا لینا, میں نے چکیاں پیس کے بالا تھا, میرا بیٹا بڑا زخموں سے چور چور ہے. ماتم حسین